ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف مرکز چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہاں پر پھر عرض کر دوں کہ چونکہ آیات کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے تفسیر میں یہ واقعات بیان کیے گئے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس پر اگر کوئی غلط انداز میں تبصرہ کرے یا ان لوگوں کی توہین و مذمت کرے تو وہ خود اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ ادب انتہائی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے اور مشکلات آ جائیں تو پھر تمہیں صبر کس طرح کرنا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جہاں موت لکھی ہے انسان گھر میں ساری زندگی چھپ کر بیٹھا رہے، مگر جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کے مقام تک کسی نہ کسی وجہ سے وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس لیے بزدلی سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ناموس رسالت کے معاملے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور وہ اس بات کے مصداق ہیں، یا رسول اللہ آپ پر میرا سب کچھ قربان ہے، میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبات نصیب فرمائے اور ناموس رسالت کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔